اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ٹاپک سوال جواب اسلامک جنرل نالج کا ہے اور یہ اب شروع ہو رہا ہے۔ تو اسلامک جنرل نالج، اسلامک سوال جواب شروع کر رہی ہوں۔ تو پہلا سوال ہے، جنگ احد کب واقع ہوئی؟ جواب، سن 3 ہجری میں۔ سوال، جنگ احد میں مسلمانوں اور کفار کی تعداد کیا تھی؟ جواب، 1000 مسلمان اور 3000 کفار۔ سوال، میدان احد میں پہلا مقابلہ کس سے ہوا؟ جواب، حضرت علی اور طلحہ بن ابی طلحہ۔ سوال، حضرت حمزہ کا سینہ کس نے چاک کیا؟ وحشی ملعون۔ سوال، خیبر کا مضبوط ترین قلعہ کون سا تھا؟ سوال، اور اس کا جواب ہے قلعہ کموس۔ سوال، منبر رسول کس سنہ میں تیار کیا گیا؟ جواب، سن 7 ہجری۔ سوال، جنگ موتا میں کس سردار کے شان قلم ہوئے؟ جواب، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال، واقعہ غدیر کس سنہ میں ہوا؟ کس سن میں ہوا؟ سن 10 ہجری سن میں۔ سوال، میدان غدیر میں مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ تقریباً 1,20,000۔ سوال، رسول اللہ کے کتنے چچا تھے؟ جواب، 9 چچا، حارث، زبیر، ابو طالب، جناب حمزہ، غزاق، زرار، مقوم، ابو لہب، عباس۔ رسول اللہ کی پھوپھیوں کی تعداد کتنی تھی؟ سوال، جواب، امیہ، ام حکیم، برہ، عاتقہ، صفیہ، عروہ۔ سوال، اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون کون تھی؟ جواب، جناب عمار یاسر کی والدہ سمیہ۔ سوال، عام حزن کس سال کو کہتے ہیں؟ جواب، جس سال میں جناب ابو طالب و جناب خدیجہ نے رسالت فرمائی۔ سوال، عام الفیل کس سال کو کہتے ہیں؟ جواب، جس سال میں ابرہہ نے کعبہ پر حملہ کیا۔ ابرہہ نے کعبہ پر حملہ کیا۔ سوال، رسول اللہ کے کس صحابی کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر مانی جاتی تھی؟ جواب، خزیمہ بن ثابت انصاری۔ سوال، رسول اللہ نے کس صحابی کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا؟ جواب، جناب سلمان فارسی۔ سوال، سب سے آخر میں رحلت کرنے والے صحابی رسول کون تھے؟ جواب، جابر ابن عبداللہ انصاری، جو کہ 78 سن میں ہیں۔ تاریخ معصومین علیہ السلام۔ سوال، دعوت ذوی العشیر کا انتظام کس نے کیا؟ جواب، حضرت علی نے۔ سوال، ہجرت کی رات اپنی جان کا خطرے میں ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کس نے بچائی؟ جواب، حضرت علی علیہ السلام نے۔
سوال، صبح عاشور کس نے اذان کہی؟ صبح عاشور کس نے اذان کہی؟ جواب، حضرت علی اکبر نے۔ سوال، امام حسین کی جماعت کے مؤذن؟ جواب، حجاج بن مسروق۔ سوال، سب سے پہلا تیر خیام حسینی کی طرف کس نے پھینکا؟ جواب، عمر سعد۔ سوال، سب سے پہلا لشکر حسینی میں سے میدان جنگ میں کون گیا؟ جواب، عبداللہ بن امیر کلبی۔ سوال، امام سجاد کا مشہور لقب کیا ہے؟ جواب، زین العابدین۔ سوال، امام سجاد کی مدت کا امامت کتنی ہے؟ جواب، 35 سال یعنی 35 سال۔ سوال، امام سجاد نے کتنے حج کیے؟ جواب، 20 حج۔ سوال، واقعہ کربلا کے بعد مدینہ میں آپ کا سب سے اہم مشغلہ کیا تھا؟ جواب، واقعات کربلا بیان کرنا۔ سوال، صحیفہ کاملہ کس امام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے؟ جواب، امام سجاد۔ سوال، صحیفہ کاملہ میں کتنی دعائیں ہیں؟ 57 یعنی 57 دعائیں ہیں۔ سوال، صحیفہ کاملہ کے دوسرے نام کیا ہیں؟ انجیل اہل بیت، نور آل محمد۔ سوال، کس عمر میں آپ کی شہادت واقع ہوئی؟ جواب، 56 یعنی 56 سال کی عمر میں ہشام بن عبد المالک نے زہر سے شہید کیا۔ سوال، امام سجاد کہاں دفن ہے؟ جواب، جنت البقیع میں، مدینہ منورہ میں۔ سوال، امام محمد باقر کی کنیت کیا تھی؟ جواب، ابو جعفر۔ سوال، امام باقر کی مدت امامت کتنی تھی؟ جواب، 19 سال 10 مہینے۔ سوال، امام محمد باقر کے دور امامت میں کتنے خلیفہ گزرے؟ جواب، سلیمان بن عبد الملک، عمر بن عبد العزیز، یزید بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک۔ سوال، اسلام میں سکے کس نے ایجاد کیا؟ جواب، امام محمد باقر نے 75 یعنی 75 ہجری سن میں۔ سوال، وہ کیا ہے جس کا تھوڑا سا حلال اور زیادہ پینا حرام تھا؟ جواب، نہر تالوت کا پانی جو صرف ایک چلو تک پینا حلال تھا اور زیادہ پینا حرام تھا۔ جواب، امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا۔ سوال، وہ کون سا روزہ تھا جس میں کھانا پینا جائز تھا؟ جناب مریم کا روزہ، امام محمد باقر علیہ السلام نے بتایا۔ امام محمد باقر علیہ السلام۔ سوال، وہ کیا چیز ہے جو کم ہوتی ہے بڑھتی نہیں؟ وہ کیا چیز ہے جو کم ہوتی ہے لیکن بڑھتی نہیں؟ عمر۔ امام محمد باقر نے بتایا۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جو بڑھتی ہے گھٹتی نہیں؟ جواب، سمندر کا پانی، امام محمد باقر نے بتایا۔ سوال، وہ کون سا پہاڑ ہے جو صرف ایک مرتبہ فضا میں بلند ہوا؟ جواب، کوہ طور جو بنی اسرائیل کے سروں پر مسلط کیا گیا، امام محمد باقر نے بتایا۔
سوال، وہ کون لوگ ہیں جن کی سچی گواہی بھی جھوٹی قرار پائی؟ جواب، منافقین، امام محمد باقر نے بتایا۔ سوال، دنیا کی 4/1 آبادی کس دور میں ختم ہوئی؟ جواب، جس دن قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ امام محمد باقر۔ سوال، نسل انسانی کس کے ذریعے آگے بڑھی؟ جواب، جناب شیش علیہ السلام کے ذریعے۔ سوال، رسول اللہ نے جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے کس امام کو سلام کہلایا؟ جواب، امام محمد باقر علیہ السلام کو۔ سوال، کس صحابی کی آنکھیں امام محمد باقر کی دعا سے صحیح ہوئیں؟ ابو بصیر۔ سوال، امام محمد باقر کی قبر کہاں ہے؟ جواب، جنت البقیع میں، مدینہ میں۔ سوال، امام جعفر امام سجاد نے سوال، امام محمد باقر کی قبر کہاں ہے؟ جنت البقیع، مدینے میں۔ سوال، امام جعفر صادق کی کنیت کیا تھی؟ جواب، ابو عبداللہ۔ امام صادق کی شاگردوں کی تعداد کتنے تھی؟ جواب، 4000۔ سوال، آنکھیں بادامی شکل کی کیوں ہیں؟ جواب، تاکہ سرما وغیرہ کا استعمال آسانی سے ہو سکے۔ امام جعفر صادق نے بتایا۔ سوال، ناک کے سوراخ نیچے کی طرف کیوں ہیں؟ جواب، تاکہ رطوبتیں آسانی سے خارج ہو سکیں۔ امام جعفر صادق نے بتایا۔ سوال، منہ پر 2 ہونٹ کیوں بنائے گئے ہیں؟ تاکہ منہ میں غذا رک سکے اور اوپر سے آنے والی رطوبتیں منہ کے اندر جانے پائیں۔ امام جعفر صادق نے بتایا۔ سوال، سامنے کے دانت تیز اور داڑھ چوڑی کیوں ہیں؟ تاکہ چیز کاٹنا آسانی سے ہو۔ داڑھ چوڑی اس لیے کہ تاکہ غذا کا پیسنا آسانی سے ہو۔ امام جعفر صادق نے بتایا۔ سوال، دونوں ہتھیلیاں بالوں سے خالی کیوں ہیں؟ جواب، تاکہ چھونے میں سختی اور نرمی کا اندازہ ہو سکے۔ امام جعفر صادق نے بتایا۔ سوال، مردوں کی داڑھی کیوں ہوتی ہے؟ جواب، تاکہ مرد اور عورت میں امتیاز ہو سکے۔ سوال، یہ بتایا ہے تاکہ مرد اور عورت میں امتیاز ہو سکے، یہ بتایا امام جعفر صادق نے۔ سوال، بال اور ناخن میں جان کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ انہیں بار بار کاٹنا پڑتا ہے۔ امام جعفر صادق۔ سوال، پھیپھڑوں کے 2 حصے کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ دل کے درمیان قائم رہ سکے۔ تاکہ دل ان کے درمیان قائم رہ سکے۔ امام جعفر صادق نے بتایا۔ جگر کی شکر مہدب کیوں ہے؟ تاکہ باقاعدہ معدے کے اوپر رہے اور اپنی گرانی اور گرمی سے غذا ہضم کرتا رہے۔ امام جعفر صادق نے بتایا۔ سوال، گردے کی شکل لوبیا کی طرح کیوں ہے؟ کیونکہ
منی پشت کی جانب سے اس میں آتی ہے اور اس کے پھیلنے اور سکڑنے سے آہستہ آہستہ نکلتی ہے۔ امام جعفر صادق۔ سوال، گھٹنے آگے کی طرف کیوں جھکتے ہیں، پیچھے کی طرف کیوں نہیں؟ تاکہ چلنے میں آسانی ہو، ورنہ انسان چلتے وقت گر پڑتا۔ سوال، دونوں پاؤں کے تلوے بیچ سے خالی کیوں ہیں؟ تاکہ پیر آسانی سے اٹھ سکے، ورنہ بدن کا بوجھ اٹھانا مشکل ہو جاتا۔ امام جعفر صادق نے بتایا۔ سوال، ناک میں رطوبت کیوں ہوتی ہے؟ جواب، تاکہ سانس کے آمد و رفت میں سہولت ہو اور خوشبو اور بدبو کا احساس ہو سکے۔ سوال، لبوں میں شیرنی کیوں ہوتی ہے؟ جواب، تاکہ کسی شے کے ذائقے کا احساس ہو سکے۔ امام جعفر صادق نے بتایا۔ سوال، وہ کون سا کلام ہے جس کی ابتدا کفر اور انتہا اسلام ہے؟ جواب، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کفر ہے اور الا اللہ اسلام ہے۔ امام جعفر صادق نے بتایا۔ سوال، امام جعفر صادق کی 30,000 حدیثوں میں کا حافظ کون تھا؟ ابان بن تغلب۔ سوال، شیطان کا طاقتور لشکر کیا ہے؟ جواب، عورت اور غصہ۔ امام جعفر صادق نے بتایا۔ سوال، نیکیوں کے خزانے کتنے ہیں؟ 4۔ حاجت کا پوشیدہ رکھنا، صدقہ چھپا کر دینا، ورد کا اظہار نہ کرنا، مصیبت کا بیان نہ کرنا۔ امام جعفر صادق نے بتایا۔ سوال، آنسو اور رطوبتوں کی جگہ سر میں کیوں ہے؟ آنسو اور رطوبتوں کی جگہ سر میں کیوں ہے؟ سر رطوبتوں کا مرکز نہ ہوتا تو گرمی کی شدت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ امام جعفر صادق نے بتایا۔ سوال، سر پر بال اگانے کا کیا سبب ہے؟ تاکہ دماغ سردی اور گرمی سے محفوظ رہے۔ امام جعفر صادق نے بتایا۔ سوال، پیشانی پر بال کیوں نہیں اگائے گئے؟ جواب، پیشانی اس لیے خالی ہے کہ اس جگہ سے نور آنکھوں تک پہنچتا ہے۔ امام جعفر صادق نے بتایا۔ سوال، پیشانی پر شکن کا کیا سبب ہے؟ تاکہ آنکھیں پسینے وغیرہ سے محفوظ رہیں۔ امام جعفر صادق نے بتایا۔ سوال، دونوں پلکیں آنکھوں کے اوپر کیوں ہیں؟ تاکہ تمازتی آفتاب بقدر ضرورت اشر کر سکے اور سونے میں سہولت ہو۔ امام جعفر صادق نے بتایا۔ سوال، ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہے؟ تاکہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہو کر آنکھوں تک پہنچے۔ امام جعفر صادق نے بتایا۔ سوال، وہ 6 اصحاب جنہیں واقعہ افکا کہا جاتا ہے وہ ہیں ابو بصیر ازدی، محمد بن مسلم، فضیل بن یسار، برید، زرار، ابو بصیر مرادی۔ امام جعفر صادق نے بتایا۔ سوال، 46,000 حدیثوں کا راوی کون تھا؟ محمد بن مسلم، جنہوں نے 30,000 امام محمد باقر سے اور 16,000 امام سے۔ صادق، امام صادق سے حدیثیں نقل کیے۔ امام جعفر صادق نے بتایا۔
کن صحابہ نے امام باقر کی فقہ کو محفوظ کیا؟ ابو بصیر، زرار محمد بن مسلم، برید بن ازلی، امام جعفر صادق نے بتایا۔ سوال: امام صادق کے زمانے میں کتنے خلیفہ گزرے ہیں؟ یزید بن عبد الملک، سنہ منصور دوانکی۔ سوال: امام صادق کا وہ شاگرد جس نے ہزاروں حدیثیں بیان کی ہیں؟ زرار بن عین۔ سوال: امام صادق کا وہ صحابی جس نے زریات عاشورہ زیارت وارشہ امام سے نقل کیے؟ صفوان بن مہران۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے کس کا سر نور نیزے پر بلند کیا گیا؟ جواب: صحابی حضرت علی عمر بن حمقے خزائی۔ سوال: کس صحابی کے 80 سال کی عمر میں بھی بال سفید نہیں ہوئے؟ جواب: صحابی حضرت علی عمر بن حمقے خزائی۔ سوال: دعائے کمیل کس صحابی نے منسوب ہے؟ کمیل بن زیاد خزائی۔ اصحاب کرام عباس بن عبد المطلب، آپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ جناب ابو طالب کے وفات کے بعد حجاج کو پانی پلانے کا کام آپ کے ذمہ ہوا۔ جناب رسالتہ میں آپ کے وزیر گداشت اور تعظیم فرماتے اور آپ کو یمزلہ پدر سمجھتے تھے۔ بعد وفات پیامبر اکرم آپ نے حضرت علی کے بیعت کی۔ جناب عباس رسول اللہ سے 2 یا 3 سال بڑے تھے اور ماہ مبارک رمضان 32 ہجری میں قتل عثمان سے 2 سال قبل وفات پائی اور جنت البقیع میں سپرد لحد کیے گئے۔ عبیداللہ بن عباس، آپ اشرف صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سادات اصحاب میں امیر المومنین میں سے تھے۔ صاحب استطاعت نے رقم کیا ہے کہ وہ اپنے بھائی عبداللہ بن عباس سے 1 سال چھوٹے تھے اور حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے زمانے خلافت میں حکم یمن بنایا اور 3 سال حج کے امارت ان کے سپرد فرمائی، لیکن تیسرے سال معاویہ نے بروز یزید بن شجرہ کو اپنے امرا میں سے امارت حج پر بھیجا، جس کی بنا پر آپ میں نزاع پیدا ہوا۔ شہادت امیر المومنین کے بعد جب معاویہ نے عراق کو فتح کرنے کے لیے لشکر جمع کیا تو امام حسن نے ایک جرار کو عبید اللہ بن عباس کو قیس بن سعید بن عبادہ کی سرداری میں روانہ کیا کہ معاویہ یہ عراق تک نہ پہنچ سکے۔ آپ نے 85 سن ہجری یا 87 سن ہجری میں زمانہ عبد الملک بن مروان میں وفات پائی۔ عقیل بن ابی طالب، آپ کی کنیز ابو یزید تھی۔ صاحب استطاعت نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ابا یزید، مجھ کو تم سے 2 طرح کی محبت ہے، ایک تو قرابت کے سبب اور دوسرے اس وجہ سے کہ میرے چچا ابو طالب تم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ عقیل نہایت ظریف، خوش طبیع
खुश तभी कराबत के सबब से, दूसरे इसकी वजह से कि अमीर चाचा अबू तालिब तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। अकील निहायत दर्जे के ज़रीफ़, खुश तभी, फसीह, हाजिर जवाब थे और इंसाब कुरैश में बड़े आलिम थे। इस बिना पर हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने आपसे फरमाया कि ऐ भाई अकील, किस किबले में कोई ऐसी लड़की तलाश कीजिए कि जिसके बतन से ऐसा लड़का पैदा हो जो कि करबला के मैदान में मेरे हुसैन की नुसरत करे। और चुनाचे जनाब अकील ने नबी कलाब में से एक खातून की निशानदेही की जिसका नाम फातिमा कलाबिया था और कनीत उम्मुल बनीन थी। जाफ़र बिन अबू तालिब साहब किताब इस तबाक में तहरीर फरमाया है कि वो जनाब पैगंबर अकरम से सीरत में इशाबा थे और आन हज़रत इनको बहुत दोस्त रखते थे और फरमाते थे कि तुम सीरत में मुझसे मुशाबा हो। और ये कि इनके लिए बड़े शर्फ की बात थी कि जनाब जाफ़र हज़रत अमीर से 10 साल बड़े थे और अकील जाफ़र से 10 साल और तालिब अकील से 10 साल बुज़ुर्ग थे। जनाब जाफ़र महाजरीन अवलीन में से थे कि जिन्होंने जशा की तरफ से हिजरत की थी और फ़तेह खैबर के रोज़ खिदमत रसूल में पहुँचे थे। आपकी आमद के मौके पर हज़रत रसूल अकरम ने फरमाया कि मैं फ़तेह खैबर की खुशखबरी सुनाऊँ। या रजब में जाफ़र की आप 7 सन हिजरी में मदीना वापस आए। पैगंबर अकरम ने मस्जिद के पहलू में इनके लिए एक घर मुकर्रर फरमाया और जंग मोता में जाम शहादत नोश किया। ये हमारा टॉपिक इस्लामिक जनरल नॉलेज का था। तो इंशाल्लाह आगे की वीडियो देखने के लिए इस्लामी सवाल जवाब और इस्लामिक जनरल नॉलेज के टॉपिक हम जो भी वाक़या हैं हम बयान करते रहेंगे। और इंशाल्लाह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अल्लाह हाफिज़। आगे की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।